السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے اندر 4 مقامات ایسے ہیں جن پہ صاد کے اوپر چھوٹی سی سین بنی ہوتی ہے۔ کافی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس پہ صاد کو ادا کریں یا سین کو۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ سین اور صاد میں واضح فرق کیا ہے۔ تو سین جو ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے، سین باریک حروف ہے، اور صاد پر حروف ہے یعنی موٹا حروف۔ تو سین کی ادائیگی کرتے ہوئے ہم زبان کو کہاں پہ ٹچ کرتے ہیں؟ زبان کی ٹپ کو ہم دونوں دانتوں کے درمیان میں ٹچ کرتے ہیں، جبکہ صاد کو ادا کرتے ہوئے ہم منہ کو پروپر گولائی کر کے زبان کو تالو کی طرف بلند کرتے ہیں۔ تو سین اور صاد کی ادائیگی ٹوٹل ڈیفرنٹ ہوئی، لیکن سین اور صاد دونوں میں ہی وسل ساؤنڈ یعنی سیٹی کی آواز آتی ہے۔ باقی سین جو ہے وہ باریک حروف ہے اور صاد موٹا حروف ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ چلیں جی، اب ہم سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کون سے ایسے 4 مقامات ہیں، کون سے ایسے 4 جگہیں ہیں جہاں پہ صاد کے اوپر چھوٹی سی سین بنی نظر آتی ہے۔ اچھا، آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ پورے قرآن پاک میں صرف 4 جگہیں ایسی ہیں، یعنی پورے قرآن پاک میں آپ کو صرف 4 حروف ایسے ملیں گے جن میں صاد کے اوپر آپ کو چھوٹی سی سین بنی ہوئی نظر آئے گی۔ تو آپ نے وہاں پر کنفیوز نہیں ہونا۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو واضح فرق پتا چل جائے گا کہ کہاں پہ ہم نے سین کو ادا کرنا ہے، کہاں پہ صاد کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ یہ والی پوائنٹ لکھ لیں کہ وہ کون سی 4 جگہیں ہیں جہاں پر صاد کے اوپر سین بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245۔ سب سے پہلے کون سی سورت میں آتی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔ اس کے بعد ہے سورہ اعراف۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 ہے جس میں صاد کے اوپر چھوٹی سی سین بنی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی ہو گئی سورہ بقرہ آیت نمبر 245۔ اس کے بعد آ گئی سورہ اعراف آیت نمبر 69۔ اس کے بعد تھرڈ ہے سورہ طور۔ سورہ طور کی آیت نمبر 37، اور لاسٹ ہے سورہ غاشیہ۔ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 22۔ اب یہ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر صاد کے اوپر سین بنی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 کو۔ آپ کے اسکرین کے سامنے نظر آ رہی ہے واللہ یقبض ویبسط وَيَبْسُطْ، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیں وَيَبْسُطْ، یہاں پر صاد کے اوپر چھوٹی سی سین بنی آتی ہے۔ تو کافی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی وقف کی علامات ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم سین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ سین اور صاد میں آپ کو ڈفرنس تو پہلے ہی پتا ہے کہ سین باریک حروف ہے اور صاد موٹا حروف ہے۔ تو آپ نے یہاں پر کیا ادا کرنا ہے؟ یہاں پر آپ نے سین ادا کرنا ہے، صاد کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 245 ہے اس میں آپ نے صاد کو نہیں پڑھنا بلکہ سین کو پڑھنا ہے، یعنی یہاں پر آپ نے جب یبسط پڑھنا ہے تو آپ نے منہ کو گولائی نہیں کرنا بلکہ سین کو باریک ادا کرنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ ایسے نہیں پڑھنا، یقبض ویبسط، سوت یہ موٹا ہو جائے گا یعنی صاد ادا ہوگا۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ منہ کو باریک، سین کو باریک رکھنا ہے یعنی منہ کو گولائی نہیں کرنا۔ یقبض ویبسط، سوت، ٹھیک ہے؟ آپ نے سین کو پروپر ادا کرنا ہے یہاں پہ۔ تو پہلی جو ہے آیت ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہاں پر سین کو ادا کیا۔ اس کے بعد چلتے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 پہ۔ وہ کیا ہے؟ فی الخلق بسطۃ فاذکروا، یہاں پر حروف کیا ہے؟ بسطتن، ٹھیک ہے؟ صاد کے اوپر چھوٹی سی سین ہے، اس کے بعد طا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے کیسے ادا کرنا ہے؟ یہاں پر بھی آپ نے سین کو ادا کرنا ہے، صاد کو ادا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ ایسے نہ پڑھیں بس بس، ٹھیک ہے؟ بس کریں گے تو یہ موٹا ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو بالکل باریک رکھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ میرے ساتھ ریپیٹ کریں، فی الخلق بس، بس، ٹھیک ہے؟ بس سین کو میں باریک پڑھ رہی ہوں، پھر طا کے ٹائم پہ منہ کو گولائی کر رہی ہوں، طا کو پر ادا کریں کیونکہ طا جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ تو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے؟ بس
बस ٹھیک ہے بس. تو یہاں پر بھی ہو گیا سین. یعنی سورہ بقرہ اور سورہ اعراف دونوں میں آپ نے سین کو ادا کرنا ہے، سواد کو نہیں پڑھنا. اس کے بعد آ جاتے ہیں سورہ طور کی آیت نمبر 37 پہ. ام ہم المسیطرون. اچھا، اب یہاں پر آپ کیا کریں گے، سین یا سواد، اس میں آپ کی چوائس ہے. یا تو آپ سین کو ادا کریں یا سواد کو ادا کریں، آپ کوئی بھی حروف ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے یا تو سواد پڑھنا ہے یا سین پڑھنا ہے. آپ یہاں پر دونوں کو ادا کر سکتے ہیں. یعنی آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ام ہم المسیطرون، یہ سواد سے. اب اگر آپ نے سین سے پڑھنا ہے، آپ کیسے پڑھیں گے، ام ہم المسیطرون، ٹھیک ہے. مسیطرون یا مسیطرون، آپ دونوں ہی ادا کر سکتے ہیں، دونوں طریقے صحیح ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں سورہ غاشیہ آیت نمبر 22. لست علیہم بمسیطر. بمسیطر، ٹھیک ہے. ہم نے یہاں پر کیا پڑھنا ہے، بمسیطر یا بمسیطر. تو ہم نے یہاں پر سواد کو ادا کرنا ہے، نہ کہ سین کو. سواد کو ادا کریں گے، دیٹ مینس ہم نے یہاں پر باریک نہیں بلکہ پر ادا کرنا ہے. پراپر منہ کو گولائی کریں گے تب جا کے یہاں پر سواد ادا ہوگا. کیسے پڑھنا ہے مجھے دیکھیں، لست علیہم بمسیطر. سویتر، ٹھیک ہے. سواد کو آپ نے ادا کرنا ہے، سین کو آپ نے یہاں پر ادا نہیں کرنا. بمسیطر، آپ یہ نہیں پڑھ سکتے کہ بمسیطر، ٹھیک ہے. یہ بمسیع جو ہے وہ سین سے ہو جائے گا. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، بمسیطر. بمسیطر، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو چاروں جو ہے جگہوں کا پراپر علم ہو گیا ہوگا کہ کہاں پر سین کو پڑھنا ہے، کہاں پر سواد کو پڑھنا ہے. ایک بار ریپیٹ کر کے آپ کو میں اگین بتا دیتی ہوں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 245، سورہ اعراف آیت نمبر 69، دونوں میں آپ نے سین کو ادا کرنا ہے، سواد کو نہیں پڑھنا. یعنی یبسط، بسط، ٹھیک ہے. بسط، دونوں میں آپ نے یہاں پر سین کو ادا کرنا ہے. اس کے بعد تھا سورہ طور آیت نمبر 37، مسیطرون یا مسیطرون، آپ دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں، سین یا سواد دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد تھا سورہ غاشیہ، بے مسیطر، یہاں پر آپ نے سیطر نہیں پڑھ سکتے، بے مسیطر، یہاں پر آپ نے پراپر سواد کو ادا کرنا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کی جتنی بھی کنفیوژن تھی آج اس ویڈیو میں دور ہو گئی ہوگی. چلیں جی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.